بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن، جہاں ہم دنیا کی طاقت کی سیاست کو زمین تک محدود نہیں رکھتے بلکہ اسے خلا تک لے جاتے ہیں۔ ایک سوال جو اب سائنس فکشن نہیں رہا، کیا اگلی جنگ زمین پر نہیں بلکہ خلا میں ہوگی؟ کیا سپر پاورز آسمان کو اگلا میدان جنگ بنا چکی ہے؟ اور اگر خلا میں جنگ ہوئی تو کیا زمین پر زندگی محفوظ رہے گی؟ آج ہم بات کریں گے سپیس ملٹری ریس کی، اس کی تاریخ، اس کی حقیقت اور اس کے خطرات کی۔ 1957 سوویت یونین نے دنیا کا پہلا مصنوعی سیارہ سپٹنک خلا میں بھیجا۔ یہ صرف ایک سائنسی کامیابی نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا۔ پھر آیا 1969، یونائٹڈ اسٹیٹ نے انسان کو چاند پر پہنچایا۔ یہ خلائی مقابلہ تھا، لیکن اس کے پیچھے فوجی طاقت، میزائل ٹیکنالوجی اور عالمی برتری کی جنگ تھی۔ سرد جنگ ختم ہوئی، لیکن خلا کی دوڑ ختم نہیں ہوئی۔ وہ خاموش ہو گئی اور اب دوبارہ تیز ہو رہی ہے۔ آج کی دنیا خلا کے بغیر رک جائے گی۔ جی پی ایس، انٹرنیٹ، بینکنگ سسٹم، موسمی پیش گوئی، فوجی مواصلات، ڈرون آپریشنز، سب سیٹلائٹس پر منحصر ہیں۔ اگر خلا میں حملہ ہو جائے تو زمین پر معیشت، فوج اور روزمرہ زندگی سب متاثر ہوں گے۔ یعنی خلا اب محض سائنسی لیبارٹری نہیں، یہ اسٹریٹجک انفراسٹرکچر ہے۔ آج صرف دو طاقتیں نہیں، چائنا، انڈیا، راشیا، یونائٹڈ اسٹیٹ، سب خلا میں فوجی صلاحیتیں بڑھا رہے ہیں۔ امریکہ نے یونائٹڈ اسٹیٹس اسپیس فورس قائم کی، چین اینٹی سیٹلائٹ میزائل ٹیسٹ کر چکا ہے، بھارت بھی اسیٹ صلاحیت دکھا چکا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ تحفظ، تیاری۔ اسیٹ ہتھیار وہ ہیں جو دشمن کے سیٹلائٹ کو تباہ کر سکتے ہیں۔ یہ میزائل ہو سکتے ہیں، لیزر ہو سکتے ہیں، سائبر حملے بھی۔ اگر ایک ملک دوسرے کے جی پی ایس سیٹلائٹ کو تباہ کر دے تو فوجی نیویگیشن رک سکتی ہے۔ اگر کمیونیکیشن سیٹلائٹ گر جائے تو جنگی کمانڈ سسٹم متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ خاموش ہتھیار ہے لیکن اثر تباہ کن۔ 1967 کا آؤٹر اسپیس ٹریٹی کہتا ہے کہ خلا کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ایٹمی ہتھیار خلا میں نہیں رکھے جائیں گے، لیکن معاہدہ اینٹی سیٹلائٹ ہتھیاروں کو واضح طور پر نہیں روکتا۔ سائبر حملوں پر خاموش ہے، خلائی فوجی اڈوں پر بھی مبہم ہے۔ یعنی قانون موجود ہے لیکن مکمل نہیں۔ خلا میں روایتی جنگ نہیں ہوگی، نہ ٹینک، نہ فوجی دستے، بلکہ سیٹلائٹ جام کرنا، لیزر سے سینسرز کو اندھا کرنا، مدار میں کچرا پھیلانا۔ سائبر حملہ، ایک سیٹلائٹ تباہ ہوگا اور اس کا ملبہ دوسرے سیٹلائٹ سے ٹکرائے گا۔ چین ری ایکشن، اسے کیسلر سنڈروم کہتے ہیں، ایک ایسا منظرنامہ جہاں مدار ناقابل استعمال ہو جائے۔ امریکہ کی فوجی طاقت اس کے سیٹلائٹ نیٹ ورک پر انحصار کرتی ہے۔ چین تیزی سے بیڈو نیویگیشن سسٹم اور فوجی سیٹلائٹس بڑھا رہا ہے۔ اگر ایشیا میں کشیدگی بڑھے تو خلا پہلا محاذ بن سکتا ہے۔ خاموش حملہ، غیر اعلانیہ جنگ اور زمین پر اثر۔ اب صرف ریاستیں نہیں، بلو اورجن نجی کمپنیاں ہزاروں سیٹلائٹس لانچ کر رہی ہیں۔ جیسے نیٹ ورکس جنگی علاقوں میں کمیونیکیشن فراہم کر رہے ہیں۔ اگر نجی سیٹلائٹ کو نشانہ بنایا جائے، کیا وہ جنگ تصور ہوگی، ریاست بمقابلہ کمپنی؟ یہ نیا سوال ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق روس اور چین خلائی ایٹمی صلاحیتوں پر تحقیق کر رہے ہیں۔ اگر خلا میں ایٹمی دھماکہ ہو تو ای ایم پی اثرات
सैकड़ों सैटेलाइट्स को नाकारा बना सकते हैं। ये मुकम्मल खलाई ब्लैक आउट होगा। जिसके पास खला पर कंट्रोल होगा वो मुवासलात कंट्रोल करेगा, वो जंगी निज़ाम कंट्रोल करेगा, वो आलमी मईशत मुतासिर कर सकेगा। यानी खला सिर्फ साइंस नहीं, ताकत है। खलाई जंग का सबसे बड़ा खतरा यह है कि इसे पहचानना मुश्किल होगा। कोई ऐलान नहीं होगा, कोई बाकायदा जंग नहीं होगी। सिर्फ अचानक जीपीएस बंद, इंटरनेट मुतासिर, फौजी राब्ते मुनक़ते और जमीन पर अफरातफरी। बैन अल-अक़वामी मुआहदों की जरूरत है, शफ़ाफियत की जरूरत है, खलाई हथियारों की हदबंदी जरूरी है। लेकिन मसला यह है, एतमाद कम है, मुकाबला ज्यादा है। क्या कल खला में जंग होगी? शायद नहीं, लेकिन तैयारी हो रही है। हाँ। क्या ताकतें खला को स्ट्रेटेजिक मैदान समझती है? हाँ। क्या यह मुकाबला तेज होगा? यकीनन। खला अब खामोश नहीं रहा, यह ताकत का नया महाज है। नाजरीन, इंसान ने खला को दरियाफ्त किया था ताकि इल्म बढ़े, लेकिन तारीख बताती है जहां ताकत जाती है वहां मुकाबला भी जाता है। सवाल यह नहीं कि क्या खला में जंग मुमकिन है, सवाल यह है कि क्या हम इसे रोक सकते हैं? क्योंकि अगर आसमान जल उठा तो जमीन भी महफूज नहीं रहेगी। आप देख रहे थे स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां हम मुस्तकबिल की सियासत को आज समझते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।